قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید والقرآن الحمید اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا صدق اللہ مولانا العظیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وعامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم۔ اللہ رب العزت خالق کائنات کی حمد و ثنا میرے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عاجزانہ ہدیہ درود و سلام کے بعد تمام احباب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ تعالیٰ اللہ رب العزت کے فضل و احسان سے ہم سب ہفتہ وار اس بابرکت مجلس علم میں اور درس قرآن کی نشست میں شریک ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اپنے اس عظیم کلام کا نور ہم سب کے سینوں کو کثرت کے ساتھ نصیب فرمائے اور اس کے نور سے ہمارے ظاہر و باطن کو پاکیزگی عطا فرمائے۔ آج کی اس مبارک نشست میں پیارے آقا کریم علیہ السلام کی عظیم صحابی آقا علیہ السلام کے خلیفہ یار غار اور یار مزار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک اور آپ کی شان کے حوالے سے چند ایک باتیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ رب کائنات حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ علیہ السلام کے عظیم صحابہ کی شان اور آپ کے مقام کی ہم سب کو معرفت نصیب فرمائے۔ میں نے سورہ توبہ کی آیت مبارکہ نمبر 40 کا کچھ حصہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ یہ وہ مقام ہے کہ جس میں اللہ رب العزت نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کو اپنے اس عظیم کلام میں بیان فرمایا ہے، اور یہ شان صرف سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے کہ جن کو نام لے کر مخاطب کر کے یا واضح طور پر قرآن مجید نے صحابی کہا، کیونکہ غار کا واقعہ بیان کرتے ہوئے ہر مکتبہ فکر اور ہر مسلک اور ہر بیان کرنے والے نے یہ لکھا کہ اس رات اس سفر میں اور غار میں آقا علیہ السلام کے ساتھ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ چونکہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو خود صحابی فرمایا ہے، تو اب جو شخص آپ کی صحابیت کا انکار کرتا ہے گویا وہ کفر کرتا ہے، یعنی یہ کفر ہے کہ اگر کوئی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی صحابیت کا انکار کرے۔ اور یہ بات ذہن نشین کر لیجیے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ صرف آپ وہ واحد ہستی ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت نے یا قرآن مجید نے صحابی کہا ہے۔ یہ آیت کریمہ میں نے برکت کے لیے تلاوت کی ہے، اس پر میں نے کچھ عرصہ پہلے گفتگو کی تھی۔ چند ایک باتیں جو آپ کی ذات کے حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو آپ کو بلند مقام عطا فرمایا ہے اور جو آپ کو شان عطا فرمائی ہے اور جس بلند مقام پر آپ فائز ہیں، اس میں سے ایک یہ ہے کہ تمام صحابہ کرام کو اللہ رب العزت نے یہ شان عطا فرمائی کہ انہوں نے آقا علیہ السلام کی بیعت کی اور آقا علیہ السلام کے دست مبارک پر بیعت کر کے مسلمان بھی ہوئے اور آقا علیہ السلام سے تعلیمات بھی حاصل کی۔ مگر آقا علیہ السلام کے تمام صحابہ کرام میں سے یہ مقام اور یہ شان صرف سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے کہ انہوں نے کسی صحابی کی بیعت نہیں کی، ہر صحابی نے آپ کی بیعت کی ہے۔ یعنی یہ جملہ تو بہت چھوٹا سا ہے، مگر اس پر اگر غور کریں آپ کہ تمام صحابہ کرام نے آقا علیہ السلام سے بیعت کی، اور اب تمام صحابہ کرام کی جب بات آئی
تو تمام صحابہ کرام نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خلافت کو اور امامت کو مان کر آپ کی بیعت کی، مگر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کسی صحابی کے ہاتھ پر خود بیعت نہیں فرمائی۔ یہ شان اللہ رب العزت نے آپ کو عطا فرمائی۔ اور اس سے بڑھ کر آقا علیہ السلام کی حیات طیبہ میں، حیات طیبہ ظاہری مبارک میں، جب آپ کے ایام وصال قریب تھے اور آقا علیہ السلام کی طبیعت مبارکہ بہت ناساز تھی، تو آقا علیہ السلام کی موجودگی میں حجرہ پاک میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریباً 17 نمازوں کی جماعت صحابہ کرام کو کروائی۔ 3 دن میں 17 نمازیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے آقا علیہ السلام کی موجودگی میں آقا علیہ السلام کے مصلی پر کھڑے ہو کر صحابہ کو جماعت کروائی۔ گویا آقا علیہ السلام نے اپنی حیات طیبہ ظاہری کے اندر ہی اپنا جو مصلی مبارک ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے سپرد فرمایا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جب کسی کو امام مقرر کیا جاتا ہے، کسی کو امام چنا جاتا ہے، اس کی شرائط کیا ہوتی ہے، اور یہ چننا کسی صحابی کے اختیار میں نہیں تھا، یہ آقا علیہ السلام کا اپنا حکم مبارک اور آقا علیہ السلام کا چناؤ ہے۔ اب یہاں ایک واقعہ بڑا خوبصورت ہے سمجھنے والا کہ جب آقا علیہ السلام نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے لیے فرمایا کہ وہ نماز پڑھائیں گے، تو صحابہ نے یہ سوچا کہ آپ چونکہ آقا علیہ السلام سے بہت قریب ہیں اور بہت قلبی تعلق ہے اور نرم دل ہیں، تو آقا علیہ السلام کی ظاہراً موجودگی میں آپ کے لیے ممکن نہیں ہوگا جماعت کروانا۔ تو صحابہ کرام نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو مصلی پر کھڑا کر دیا۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے جب اللہ کو فرمایا تو آقا علیہ السلام نے اندر سے آواز دے کر فرمایا کہ لا نہیں، کسی اور کو اجازت نہیں ہے میرے مصلی پر کھڑے ہونے کی، صرف سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ میں کھڑے ہوں گے۔ تو آقا علیہ السلام نے خود منع فرمایا اور فرمایا اب اللہ الا ان یکون ابا بکر، یہ اجازت میں کسی اور کو نہیں دیتا، صرف سیدنا صدیق اکبر ہیں جو میرے مصلی پر کھڑے ہوں گے۔ تو پھر آقا علیہ السلام کے حکم پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے مصلی پر کھڑے ہو کر نماز ادا فرمائی اور صحابہ کرام کو جماعت کروائی۔ تو اللہ رب العزت نے پوری دنیا کے سامنے اور پوری انسانیت کے سامنے اور صحابہ کرام نے تسلیم کر کے آپ کے مقام کو دنیا کے سامنے واضح فرمایا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک کے حوالے سے آقا علیہ السلام کا ایک اور فرمان مبارک جو آقا علیہ السلام نے پوری انسانیت کے ساتھ ملا کر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے مقام کو جو بیان فرمایا۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت اہل جنت کو جو سب سے بڑا مقام عطا فرمائے گا اور شان عطا فرمائے گا وہ یہ ہوگا کہ انہیں جنت دیدار میں جگہ دی جائے گی۔ یہ سب سے اونچا مقام ہے جنت کا، جہاں خوش نصیب لوگ اللہ رب العزت کا دیدار کریں گے۔ تو آقا علیہ السلام نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے فرمایا کہ یہ بات یاد رکھ لو کہ یہ وہ سیدنا صدیق اکبر ہے کہ ان اللہ یتجلی للناس عامۃ، کہ رب کائنات کا جلوہ جب لوگوں کو نصیب ہوگا تو وہ عمومی طور پر نصیب ہوگا، عام طور پر انہیں جلوہ کروایا جائے گا۔ مگر جب سیدنا صدیق اکبر کی بات آئے گی تو فرمایا ولی ابی بکر خاصۃ، کہ رب کائنات تمام انسانیت کو اپنا جلوہ عام شان کے ساتھ اور عام طور پر کروائے گا، مگر صدیق اکبر کا یہ مقام ہے اور میری بارگاہ میں اس کی قربت اور خاص عظمت کا یہ مقام ہے کہ رب کائنات اسے اپنا جلوہ بھی خاص طور پر کروائے گا۔ یہ ساری وہ باتیں ہیں کہ آقا علیہ السلام نے انسانیت کے سامنے اور امت کے سامنے اور ہمارے سامنے اپنے اس عظیم غلام کی اور یار کی اور محبوب کی شان دنیا کے سامنے بیان فرمائی۔ اور یہ ساری باتیں دیکھتے ہوئے اور سمجھتے ہوئے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے تھے کہ جس طرح آقا علیہ السلام نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی شان کو بیان فرمایا ہے اور جس طرح ہم نے انہیں دیکھا ہے، تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد اگر میری امت میں کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، کہ جن کے شیطان
شیطان جن کے سائے سے بھی ڈرتا اور کانپتا ہے، بھاگتا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ کاش میں صدیق اکبر کے سینے پر اگنے والا ایک بال ہوتا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ وہ یہ فرما رہے ہیں کہ کاش صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے سینے مبارک پر جو بال ہیں، کاش عمر ان بالوں میں سے ایک بال ہوتا۔ اللہ رب العزت نے ان کو یہ شان اور یہ عزت اور یہ مقام عطا فرمایا۔ اور آپ حضور مولا کائنات سیدنا مولا علی مرتضیٰ علیہ السلام کوفہ کی مسجد میں خطاب فرماتے ہوئے آپ نے لوگوں سے سوال پوچھا کہ لوگوں مجھے یہ بتاؤ اس امت کا سب سے بہادر شخص کون ہے؟ اس امت میں سب سے بہادر شخص کون ہے؟ سب لوگوں نے جواب دیا کہ حضور آپ ہیں۔ اس میں کس کو شک ہے؟ اے حضور آپ ہیں۔ آپ نے دوبارہ فرمایا بتاؤ اس امت کا سب سے بہادر شخص کون ہے؟ لوگوں نے پھر یہ کہا حضور آپ ہیں۔ آپ نے پھر فرمایا بتاؤ مجھے اس امت کا سب سے بہادر شخص کون ہے؟ لوگوں نے پھر یہ جواب دیا کہ حضور آپ ہیں۔ تو حضور مولا کائنات علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، اس امت کا سب سے بہادر شخص وہ ابو بکر ہے۔ اور آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ وہ کیسے ہے۔ جب بدر کے میدان میں میدان سجا اور کفار کے ساتھ پہلی جنگ تھی اور 313,000 کے مقابلے میں کھڑے تھے، تو جب بدر کے میدان میں پہنچے تو آقا علیہ السلام کے لیے ایک چھوٹا سا ایک آپ سمجھے کہ خیمہ سا لگایا گیا چھاؤں کے لیے اور آقا علیہ السلام کے بیٹھنے کے لیے، محفوظ کرنے کے لیے۔ تو اب سوچنا یہ تھا اور فیصلہ یہ کر رہے تھے اور صحابہ کرام آپس میں کہ ہم تو میدان میں اتر جائیں گے اور دشمن سے مقابلہ ہوگا، تو کون ہوگا جو آقا علیہ السلام کی حفاظت کرے گا، جو گارڈ بن کر آقا علیہ السلام کے ساتھ کھڑا ہوگا، تاکہ آقا علیہ السلام کی طرف کوئی بدبخت نہ آئے اور آقا علیہ السلام کو کوئی تکلیف نہ پہنچائے۔ تو سب صحابہ کرام کی زبان پر یہ جملہ تھا، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم تیار ہیں اس کام کے لیے، اگر کوئی آقا علیہ السلام کی طرف بڑھے گا تو ہمیں مار کر ہی بڑھے گا، جب تک ہم زندہ ہیں ہم کسی بدبخت کو آگے جانے نہیں دیں گے، لیکن ہم ڈرتے ہیں کہ اگر مر جائیں تو کوئی آقا علیہ السلام کی طرف نہ بڑھ جائے۔ یعنی جان قربان کرنے کے لیے سارے تیار تھے، اسی لیے تو میدان میں اترے ہوئے تھے، مگر سب یہ کہہ رہے تھے کہ ڈر یہ ہے کہ اگر ہمیں شہادت ہو گئی تو پھر کوئی بدبخت آقا علیہ السلام کی طرف نہ بڑھے۔ تو حضور مولا کائنات نے کوفہ کی مسجد میں خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ ایک ابو بکر تھے کہ جنہوں نے یہ کہا تھا کہ آج یہ کام میرے سپرد کر دو، کیونکہ کسی کی جرت نہیں کہ مجھے شہید کر کے مصطفیٰ تک پہنچ سکے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تم سب تو جان قربان کر کے حضور کے ڈر کی بات کرتے ہو، کوئی بدبخت ایسی جرت کر ہی نہیں سکتا کہ مجھے مارے اور میرے محبوب تک جا پہنچے۔ تو فرمایا کہ اس دن یہ فیصلہ ہوا کہ اس امت کا سب سے بہادر شخص ابو بکر ہے، اور یہ ذمہ داری اس دن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو عطا ہوئی، اور آپ آقا علیہ السلام کی حفاظت کے لیے بدر کے میدان میں کھڑے رہے۔ پھر آخری بات جس پر میں بات کو مکمل کرنا چاہتا ہوں، وہ واقعہ جب غار کا بیان کیا جاتا ہے اس میں بڑی تفصیل سے بات کی جاتی ہے کہ آپ نے آقا علیہ السلام سے گزارش کی اور اندر تشریف لے گئے، سارے غار کو صاف کیا، اور جہاں جہاں کچھ نقصان دہ چیز اور سوراخ نظر آتا تھا وہاں کپڑا ڈالتے گئے، اور پھر اپنی ایڑی مبارک ایک سوراخ میں رکھ کر بیٹھے۔ مگر اس کے بعد جو واقعہ بیان ہوا وہ کم بیان ہوتا ہے، وہاں جو ہوا میں اس طرف آپ کو لے جا کر بات کو مکمل کرتا ہوں کہ جب یہ سارا واقعہ ہو گیا اور سانپ نے ڈسا اور آپ کے آنسو مبارک آقا علیہ السلام کے چہرے مبارک پر گرے، مگر آپ نے ایک ذرا مبارک بھی، ذرا سی بھی اپنے جسم میں حرکت نہیں آنے دی کہ آقا علیہ السلام کے آرام میں خلل نہ ہو۔ حالانکہ کسی چیونٹی کے کاٹنے سے بھی انسان لڑ جاتا ہے، ہل جاتا ہے، سانپ ڈس رہا تھا، مگر آپ اپنے جسم میں ایک ذرا سے بھی حرکت نہیں لا رہے تھے کہ آنسو گرے، اور آقا علیہ السلام نے جب پوچھا تو سانپ کا بتایا، تو اس کے بعد آقا علیہ السلام نے اپنا لعاب مبارک اور لعاب دہن مبارک کو زخم پر لگایا۔ اب اس کے بعد جو واقعہ ہوا وہ بڑا ایمان افروز ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب لعاب دہن مبارک لگا اور آپ کو آرام ہوا تو کچھ دیر بعد آپ عرض کرتے ہیں کہ میرے آقا مجھے بہت شدید پیاس لگ رہی ہے،
تکلیف میں اور درد میں تو مجھے افاقہ ہو گیا ہے، مگر سانپ کے بار بار ڈسنے سے مجھے شدید پیاس لگی ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابو بکر غار میں آگے جاؤ اور پانی پی لو، غار میں آگے جاؤ اور پانی پی لو۔ اب ذرا غور سے سنیں یہ بات، یہ وہی غار تھی کہ جس کو پہلے خود چیک کیا تھا، جس کو پہلے خود دیکھا تھا کہ یہاں کوئی نقصان دہ چیز نہ ہو اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف نہ ہو۔ وہ جانتے تھے کہ یہاں کوئی پانی موجود نہیں ہے، مگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک پر ایمان اور یقین ایسا تھا کہ ایک لمحے کے لیے بھی نہیں رکے اور ایک لمحے کے لیے بھی نہیں چھوڑا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جو اس زبان سے نکل جاتا ہے اللہ اپنی تقدیر تو بدل سکتا ہے مگر مصطفیٰ کی تقدیر نہیں بدل سکتا۔ وہ آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر پانی پی کر واپس آئے تو ایک عجیب لذت اور کیف میں تھے، ایک عجیب وجدانی کیفیت تھی آپ کی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو بکر بتاؤ پانی کیسا تھا؟ اب آپ ذرا سوال پہ غور کریں، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس راز سے پردہ ہٹانا چاہتے تھے کہ اللہ رب العزت نے میرے اس غلام کو کیا عزت اور کیا شان عطا کی، اور دنیا کو بتانا چاہتے تھے کہ یہ آج اس سفر میں جسے میری رفاقت کے لیے چنا گیا ہے اور جسے 3 راتوں کے لیے میرے ساتھ اکیلے یہ سعادت اور یہ صحبت اور یہ دیدار کی نعمت نصیب کی گئی ہے، ذرا تمہیں بتاؤں کہ وہ ابو بکر کون ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابو بکر بتاؤ پانی کیسا تھا؟ تو عرض کرتے ہیں میرے آقا احلا من الاصل، میرے آقا کس شہد کی بات آپ کو سناؤں، کون سا شہد اس کا مقابلہ کر سکتا ہے، وہ تو شہد سے بھی بڑھ کر میٹھا تھا، کوئی شہد ایسا نہیں ہے کہ جو اتنا میٹھا ہو، وہ پانی ایسا تھا۔ پھر عرض کرتے ہیں کہ اب یہ من اللبن، اے میرے آقا وہ تو دودھ سے بڑھ کر سفید صاف ستھرا تھا۔ پھر عرض کرتے ہیں میرے آقا ابرد من الثلج، اے میرے آقا وہ تو برف سے بڑھ کر ٹھنڈا تھا۔ پھر عرض کرتے ہیں میرے آقا ازکا رائحۃ من المسک، مشک العنبر سے بڑھ کر خوشبودار تھا اور ذائقے دار تھا۔ اب آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر کیا تم جانتے ہو وہ پانی کون سا تھا؟ کیا تم جانتے ہو پانی کہاں سے آیا تھا اور کون سا تھا؟ عرض کرتے ہیں واللہ ورسولہ اعلم، اے میرے آقا یہ غلام کیا جانے، میں تو خود پہلے غار کو دیکھ کر آیا تھا اور سارے غار کی میں نے صفائی کی تھی، یہاں کوئی پانی موجود نہیں تھا، آپ کے حکم پر آیا ہے، خدا جانے یہ کہاں سے آیا ہے اور خدا جانے یہ کیسا پانی ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو اپنے سینے سے لگایا اور سینے سے لگا کر فرمایا ابو بکر جب تو نے میری بات پر ایمان رکھتے ہوئے اور یقین کرتے ہوئے ایک لمحے کی سوچ کے بغیر پانی پینے کے لیے آگے قدم بڑھایا تو رب کائنات نے فرشتوں کو بلایا اور رب کائنات نے فرشتوں کو بلا کر کہا کہ دیکھو میرے محبوب کے اس غلام کو کہ جس نے خود اس غار کو دیکھا، صاف کیا اور پوری غار میں گھوما ہے، مگر اتنا یقین میرے محبوب کی ذات پر ہے کہ جب مصطفیٰ نے فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو یقیناً یہاں پر کوئی خزانہ موجود ہوگا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جنت کی نہروں میں سے وہ کوثر کا خزانہ جو میں نے مصطفیٰ کے غلاموں کے لیے تیار کر رکھا ہے، آج یہاں سے ایک نہر اٹھاؤ اور اس غار کے اندر کھول دو تاکہ مصطفیٰ کے حکم پر لبیک کہنے والا یہ غلام آج دنیا کا پانی نہ پیے بلکہ کوثر کا پانی۔ اور حکم دیا فرشتوں کو کہ اس کے پہنچنے سے پہلے یہ کوثر کا پانی غار کے اندر تم پہنچاؤ۔ تو عرض کرتے ہیں جب آقا علیہ السلام نے یہ فرمایا تو عرض کرتے ہیں میرے آقا کیا آپ کی مبارک قدموں کی برکت سے اور آپ کی خدمت کی برکت سے اور آپ کے تعلق کی برکت سے ابو قحافہ کا بیٹے کا رب کے ہاں یہ مقام ہے، ابو قحافہ کا بیٹا رب کے ہاں اتنے مقام تک چلا گیا آپ کی صحبت اور برکت اور تعلق کی وجہ سے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں ابو بکر یہ پانی تو کچھ نہیں ہے، سنو میری بات۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا والذی بعثنی بالحق نبیا، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس نے مجھے سچ اور حق نبی بنایا ہے، میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ لا يدخل الجنت مبغضک، کہ ہر وہ شخص جو تجھ سے بغض کرتا ہے یا جس کے دل میں تیرا بغض ہے یا جو تیرے مقام کو نہیں مانتا یا تیری عظمت و شان کو نہیں سمجھتا
یا اس کے دل میں تیرے خلاف کوئی بات ہے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا وَلَوْ كَانَ لَهُ عَمَلُ 70 نَبِيًّا، حتیٰ کہ اس کے پاس 70 انبیاء کے اعمال کے برابر عمل کیوں نہ، کہ تجھے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تجھے میری نسبت اور خدمت اور تعلق کی وجہ سے رب کائنات نے یہ مقام عطا کر دیا ہے کہ جو تیرا بغض رکھتا ہے 70 انبیاء کے برابر عمل لے آئے تو وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ یہ وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ جن کے لیے آقا علیہ السلام نے خود فرمایا کہ مجھے کسی کے مال نے اتنا فائدہ نہیں دیا جتنا فائدہ مجھے صدیق اکبر کے مال نے دیا ہے۔ اور یہ وہی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ جن کے لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ ایک دفعہ آقا علیہ السلام حجرہ مبارک سے تشریف لائے تو آپ کے دائیں طرف سیدنا صدیق اکبر اور بائیں طرف سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ تھے۔ دونوں کو مبارک ہاتھوں سے تھاما اور آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ ادھر دیکھو، ادھر ہماری طرف دیکھو۔ تو جب صحابہ کرام متوجہ ہوئے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم حشر کے دن بھی اسی طرح اکٹھے اٹھ کر آئیں گے، میدان محشر میں بھی اسی طرح اکٹھے اٹھ کر آئیں گے۔ وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ جنہوں نے اپنا سب کچھ آقا علیہ السلام کے نام پر، حضور کے دین پر قربان کر دیا اور فدا کر دیا۔ یقیناً سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے لیے آقا علیہ السلام کا یہ فرمانا کہ میں نے سب کے احسانات کا بدلہ چکا دیا، صرف ابو بکر کے احسانات کا بدلہ اس کو میرا رب ہی دے گا۔ تو جب آقا علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں تو یقیناً ان کا احسان پوری امت پر ہے، اور جس کا احسان ہوتا ہے اس کی ہمیشہ یاد رکھی جاتی ہے اور اس کا ہمیشہ ذکر کیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں آقا علیہ السلام کے غلاموں کی اور آقا علیہ السلام کے محبوبین کی قدر بھی عطا فرمائے اور ان کی نسبت میں زندہ رکھے اور انہی کی نسبت میں ہمیں اللہ رب العزت موت عطا فرمائے۔ اس لیے نصیر الدین نصیر شاہ صاحب کے اس شعر پر میں گفتگو کو مکمل کرتا ہوں جو آپ نے فرمایا وہ نعت مبارک آپ کی کہ لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مطلع انوار بنائے ہوئے ہیں، اور کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ڈرائے ہوئے ہیں۔ اس میں ایک شعر آپ نے کہا کہ نام سنتے ہی ابو بکر اور عمر کا اے ناداں، نام سنتے ہی ابو بکر اور عمر کا اے ناداں، تو بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں، تو بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔